السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یقین جانیے کہ وہ موضوع بڑا ہی اہم ہے، اور وہ اصحاب رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا اور ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ ہماری مراد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا تعلق کسی خاص، کسی اونچے گھرانے سے نہیں تھا، وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور شکل و صورت میں بہت ہی اچھے نہیں تھے، لوگ انہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن قربان جائیے اس پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ان سے خاص محبت رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ بھی ان سے محبت کریں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اور کہنے لگے، جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، جس کا کوئی نسب نہیں، نہ تو زیادہ خوبصورت ہے اور نہ ہی مال و متاع کے اندر ہمارے پاس کوئی چیز پائی جاتی ہے، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ کون شخص ہے جو اپنی بیٹی کو میرے پاس عقد میں دینے کی کوشش کرے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلیبیب فکر مت کرو، جاؤ فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس کے پاس صرف ایک ہی لڑکی ہے، اور وہ لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ انصاریوں میں سب سے معروف اور مشہور جو حسن و جمال میں ہے، اس کے پاس جاؤ اور نکاح کا پیغام دو۔ چنانچہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر شادی کا پیغام دیتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ ان کا نسب نامہ کیا ہے، ان کا گھرانہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کے پاس مال و متاع کی تفصیل کیا ہے، ان کی شکل و صورت کیا ہے، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً وہ انکار کر جاتے ہیں۔ آ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ وہ لوگ منکر ہو گئے، انکار کر گئے، اپنی بیٹی کو ہمیں دینے سے منکر ہو گئے، ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے ان کے ہاں جاتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اور کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ، اور کہتے ہیں، جب گھر کے یعنی اس لڑکی کا باپ جب باہر آتا ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، یعنی شادی کرنے کے لیے میں آپ کی بیٹی کے لیے آیا ہوں۔ وہ بیٹی کا باپ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہاں اللہ کے رسول اور کہاں میری بیٹی، اتنی بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، ان کی شادی کے لیے میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں جا کر کے اپنی بیوی سے ذرا مشورہ کر لوں۔ آپ غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہیں اور وہ صحابی جا کر کے اندر مشورہ کرنا چاہتے ہیں، بیوی سے اپنے اندر جاتے ہیں، بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہیں، بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی کا ماجرا آپ غور کیجیے، اتنا خوش ہوتی ہیں، اتنا خوش ہوتی ہیں کہ اچھل جاتی ہیں اور کہتی ہیں میری بیٹی، اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن فوراً ہی باپ کہتا کیا ہے، شوہر کیا کہتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ حضرت جلیبیب کے لیے۔ یہ سنتے ہی فوراً ان کی بیوی خاموش ہو جاتی، پھر کہنے لگی کہ ہم نے تو اچھے اچھے رشتے ہمارے گھر آئے بیٹی کے لیے، فلاں رشتہ آیا، فلاں رشتہ آیا، فلاں شخص آیا، فلاں شخص آیا، ہم نے تمام رشتوں کو انکار کر دیا کہ ہم ان کے ہاں شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جلیبیب کے ذریعے سے یا ان کے لیے کیسے راضی ہو جائیں؟ دیکھیں، یہ مکالمہ شوہر اور بیوی کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، یہ باتیں ماں اور باپ کے درمیان چل رہی ہوتی ہیں، یہ باتیں ساری کی ساری باتیں بیٹی گھر کے اندر سن رہی ہوتی ہے، اور اس کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ماں باپ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ آتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ مجھے منظور ہے، مجھے یہ شادی منظور ہے، اور میں شادی کروں گی تو انہی جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کروں گی۔ اب آپ غور کیجئے کہ بیٹی کتنی زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اور آپ لوگ اس میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اتنے سارے رشتے آئے، ہم نے سب کا انکار کر دیا۔ نہیں، بیٹی کا فیصلہ یہ ہوا ہم اگر شادی کریں گے تو انہی جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کریں گے، جس کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑکی کا یہ فیصلہ سنا، آواز آپ کے کانوں میں پڑی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے اس دنیا میں اور آخرت میں بہترین زندگی کے لیے دعا فرمائی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ایسے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے کتنے رشتہ دار اس جنگ کے اندر شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تلاش کر لیا، کوئی بھی رشتہ دار ہمارا شہید نہیں ہوا۔ دوسرے صحابی سے بھی یہی بات آپ نے استفسار کیا، وہ بھی جا کر کے تلاش کیے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اس جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ تیسرے سے بھی آپ نے اسی طرح کی بات کی تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ ہمارے رشتہ دار شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر کہا کہ جاؤ دیکھو ہمارا ایک رشتہ دار ہے جو نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور ہماری مراد اس سے کیا ہے؟ جلیبیب ہے، جلیبیب کو جاؤ تلاش کرو، میں انہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جاتے ہیں، میدان کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت جلیبیب خون سے لت پت ہیں، اور ان کے ارد گرد، ان کے آس پاس 7 مشرکین بالکل بہت ہی کٹے پٹے اور خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اوپر بہت ساری واریں آئی ہوئی ہیں جنہیں حضرت جلیبیب نے قتل کیا ہے، انہیں واصل جہنم کر دیا ہے۔ حضرت جلیبیب کی خبر
حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی آ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جلیبیب شہید ہو گئے. آپ کہتے ہیں مجھے اس کے پاس لے چلو. آپ بوجھل قدموں کے ساتھ حضرت جلیبیب کے پاس پہنچتے ہیں. آپ نے اس پر ایک نظر ڈالی، گویا ہوئے جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یعنی جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. کتنا بڑا، کتنا گہرا رشتہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. یہ جملہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا. اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور فرمایا جلیبیب کے لیے اللہ کے رسول کے بازوؤں سے اچھا کوئی بستر نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں آنسوؤں سے اشک بہار تھی، دل غمگین تھا، رو رہا تھا. ایسی صورت میں اچانک آپ مسکرانے لگے اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگے. صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو ابھی رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر آپ مسکرائے اور پھر اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو دوسری طرف فوراً آپ نے اپنا چہرہ تبدیل کر لیا. وجہ کیا ہے؟ غور کیجیے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر اپنے چہرے کو دوسری طرف آپ نے موڑ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رو رہا تھا اس لیے کہ میرے خاندان کا ایک اہم فرد، ایک اہم شخصیت مجھ سے بچھڑ گئی، مجھ سے دور ہو گئی. اور میرے مسکرانے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جنت کے اندر حضرت جلیبیب کی روح کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ آخر جلیبیب کو جنت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک حور بیوی کے طور پر پیش کیا گیا، اور وہ حور حضرت جلیبیب کی طرف بڑھ رہی تھی اور دوڑتے ہوئے اس کے پیروں کی ایڑیاں نظر آنے لگیں. تو میں نے اپنی نظریں دوسری طرف گھما دی، ہم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، کیونکہ مجھے جلیبیب کی بیوی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں. عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی با اخلاق آدمی، با اخلاق لڑکا اگر رشتے کے لیے آتا ہے، اگرچہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے اگر وہ بہت ہی اونچا نہ ہو، تب بھی ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.